اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ایک عام آدمی حل چاہتا ہے اپنے مسئلوں کا، چاہے وہ یو ایس اے میں بیٹھا ہے، چائنا میں بیٹھا ہے، برازیل میں بیٹھا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہے یا پاکستان میں بیٹھا ہے۔ ایک عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ ایک سیٹسفائیڈ لائف، ایک عام زندگی، وہ جو گزار دے بغیر سٹریس کے، بغیر آزمائشوں کے، ایک خوشحال زندگی چاہتا ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں کرنل سیف قریشی صاحب، انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے 5 پیس کے نام سے۔ 5 پیس ہیں کیا؟ پیس، امن، پروٹیکشن فار پیپل، پور پیپل، ٹو گیٹ پروگریس، ٹو گیٹ پراسپیرٹی۔ 5 پیس ہیں کیا؟ پاکستان میں آج تقریباً 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں جس میں سے کہ تقریباً 95% جو ہیں وہ سٹرگلنگ لائف گزار رہے ہیں، لیکن ان کو حال نظر نہیں آتا۔ ایک عام آدمی کس طریقے سے اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکتا ہے، خوشحال گزار سکتا ہے، اس کے پیچھے لا عمل کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، اس موومنٹ کا کردار کیا ہے، حصہ کیا ہے، اس سلسلے میں آج بات کریں گے کرنل سیف قریشی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی سر آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں سر ابھی بجٹ آیا، سب کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں ڈیفیسٹ ہے۔ چند سال پہلے بجٹ تھا کہ جی 2500 ارب کا ڈیفیسٹ کور کرنا ہے، اور اس وقت گراس انکم پاکستان کی 5000 ارب تھی۔ آج گراس انکم 5000 ارب سے بڑھ کے 20000 ارب روپے ہو گئی، لیکن وہ جو 2500 ارب کا ڈیفیسٹ تھا وہ پورا نہ ہو سکا، بلکہ پچھلے 8-9 سالوں میں انفلیشن کا حال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ غربت کی لکیر سے سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کیسے زندہ رہے اس ماحول میں؟ اس سلسلے میں آپ نے جو تحریک شروع کی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب میں جب یہ پچھلے چند سال خون خرابہ دیکھتا رہا، خاص طور پہ جب غزہ میں معصوم بچوں کا، ہاسپٹل میں مریضوں کا، غریب گھروں کی چھتوں کے اوپر، جس طرف بھی میں دیکھتا تھا مجھے میزائلوں سے تباہی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کی خون خرابہ نہ صرف بلکہ ان کی پراپرٹی، ان کے اولاد، ان کا ساری عمر کا سرمایہ، ملک کی حد تک اکانومی، سب کچھ کولیپس ہوا جا رہا تھا، اور یہ تو انسانیت کے خاتمے کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ شاید قومیں جنگجو ہوتی ہیں، بحیثیت 100% قوم، اور قومیں لڑتی ہیں آپس میں، ان کے اتنے بڑے مسئلے مسائل ایشوز ہو جاتے ہیں آپس میں کہ قومیں لڑتی ہیں اور پھر وہ فتح کرتی ہیں ایک دوسرے کے علاقے، تو اس میں سے ان کے وسائل اٹھا کے کوئی اپنی اکانومی بہتر کرتے ہیں۔ سروے کیا ہم نے اس معاملے پہ کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، یہ خون خرابہ بند کیوں نہیں ہوتا، اور اس میں قصوروار کون ہے۔ جب سروے کے نتائج آئے تو وہ آنکھیں کھل گئی ہماری۔ پتہ تو یہ چلا کہ 95% آبادی دنیا کی، بے شک وہ دنیا کے کسی کونے کے رہائشی ہوں، کسی مذہب کو فالو کر رہے ہوں، کسی گروپ کے نمائندے ہوں، کسی بارڈر کے اندر وہ مقید ہوں، وہ ان کا ذریعہ معاش کتنا بھی ڈیفرنٹ کیوں نہ ہو، کسی جگہ برفانی علاقے ہیں، کسی جگہ طوفانی علاقے ہیں، کسی جگہ بنجر علاقے ہیں، کسی جگہ ڈیزرٹ ہیں، کسی جگہ زرخیز زمینیں ہیں، کہیں کے بھی ہوں، دنیا میں کوئی عوام جنگ نہیں چاہتا، کوئی غریب کا بچہ مرنا نہیں چاہتا، کوئی یتیم ہونا نہیں چاہتا۔ جب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے گھر کے اوپر جو میزائل آ کے گرا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے کس کے ساتھ کوئی، اس غریب آدمی نے
اس گھر والے نے، اس بلڈنگ والوں نے کن کے ساتھ کوئی زیادتی دنیا کی کسی قوم کے ساتھ کی، کن کے ساتھ ظلم کیا، ان کی تو اپنی روٹی روزی پوری نہیں ہوتی. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، سپر پاورز کے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، سب میں بے روزگاری نظر آتی ہے آپ کو، اور جبر ہوتا نظر آتا ہے، ظلم ہوتا نظر آتا ہے. قومی وسائل کو ہائی جیک کیا جاتا ہوا نظر آتا ہے. قومی سرمایہ جو ہے وہ ذاتی مفاد میں استعمال ہوتا ہے. قوم کے مفاد کا نام لے کے ذاتی مفاد سیدھے کیے جاتے ہیں، اور جنگیں رولنگ کلاس کا، ایلیٹ کلاس کا، اسلحے کے وپاریوں کا، اسلحے کی انڈسٹری کا، اور ان سپر پاور کا کہ جو غریب علاقوں سے ان کے نیچرل ریسورسز ڈکا ڈال کے لے جانا چاہتی ہیں. یہ چند ایک وجوہات، صرف اوپر ہی اوپر رولنگ کلاس کی حد تک یہ سارا معاملہ نظر آتا ہے. عوام تو کوئی لڑنا نہیں چاہتے. عوام تو پیس مانگتے ہیں، امن مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے امن مانگتے ہیں، گر گرا کے امن مانگتے ہیں. ان کی ہم نے UN بنائی برائے نام، سیکورٹی کونسل برائے نام، ہم نے جتنے ادارے بنائے وہ تو ہم نے سپر پاور کو سرو کرنے کے لیے بنائے. وہ تو غریبوں کے حقوق کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو غریب افریقہ میں بیٹھا ہے، یا امریکہ میں بیٹھا ہے، یا انڈیا میں بیٹھا ہے، یا وہ رشیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا حال تو خراب ہے. ہم نے اس کے اوپر یہ موومنٹ ایک چلائی P5 کے نام پہ جی. 5P میں P جو پہلی تھی P1 وہ تھی امن، کہ یہ موومنٹ امن، دنیا کا امن بحال کرنا چاہتی ہے، امن سے رہنا چاہتی ہے، جیو اور جینے دو کی اپیل کرتی ہے. شیئرڈ امن، ہر بندے کا امن، اپنے اپنے گھر تک کا امن، اپنے فرنٹیئر تک امن، اپنی اپنی حکومت اور اپنے اپنے جغرافیائی حدود میں امن. دوسرا شیئرڈ پروٹیکشن، اپنی اپنی نیشنل سیکیورٹی، اپنا دفاع ہر ایک کا، اور وہ اپنی حدود کے اندر، اپنے بارڈر کے اندر، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے دفاع، دوسرے ملک کے تباہی کے لیے دفاع نہیں. اٹیک کر کے دوسرے ملک کے، فینسو کر کے دوسرے ملک کے عوام کو شہید کر کے، مار کے، کسی کو ظلم کر کے، تو پھر ان کے وسائل اٹھا کے، یہ کیا ہے؟ پہلے اب سارا ملک ختم کر دیتے ہیں، پھر اب ڈیولپمنٹ کے نام پہ آ کے جو رہتا جائے، جو ان کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ قرضے دیے جاتے ہیں ری بلڈنگ کے لیے، کہ ریکور ہو جاؤ، ری بلڈ ہو جاؤ. IMF بھیجتے ہیں، ورلڈ بینک بھیجتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، مختلف قسم کے بینکوں کے ذریعے ان کو مقروض کرتے ہیں. اتنا مقروض کر دیتے ہیں کہ ان کی نسل در نسل ادائیگی نہ کر سکے. آپ کسی ایک ملک کا دیکھ لیں شہزاد بھائی، پاکستان کا دیکھ لیں، آپ کسی ایک ملک کا دیکھ لیں، امریکہ خود مقروض ہے. وہ لگ بھگ $650 ٹریلین کا چائنا کا ہی مقروض ہے. تو جب آپ قرضے لیں گے، قرضے کھا جائیں گے، ان کو جنگوں میں استعمال کریں گے، ان کو ایسی جگہ پہ استعمال کریں گے شوشا کے لیے، یا اپنی سہولت کے لیے، یا رولنگ کلاس کی سہولت کے لیے، تو غریب تک تو چیزیں نہیں پہنچ رہی، کہیں بھی نہیں پہنچ رہی. اگر ہم اپنی بات کر لیں کہ ہمیں پھر میں آگے عرض کروں کہ اگلی پی جو تھی پروٹیکشن کے بعد. سر اس میں ایک بات ہے، سر آپ نے غزہ سے بات شروع کی کہ غزہ میں ایک ہم نے تباہی دیکھی. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، یوکرین علیحدہ ہے، کشمیر علیحدہ ہے، چچنیا علیحدہ تھا، ایک جنگ و جدل پوری دنیا میں چلایا گیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب اس میں ایک عام آدمی کوئی بھی ہو، اس نے اپنی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ان کو پرسیپشن ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جی اس کو ووٹ دیں، اس سے ووٹ لیں، اس کو دینا ہے اور اس کو نہیں دینا، اور ہر ایک کا پرسیپشن ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جی امن ملے گا، خوشحالی ملے گی، روزگار ملے گا. اگر آج ہم دیکھتے ہیں سر، 80s میں چلے جائیں، 80s میں USA میں گھر کی قیمت کیا تھی اور آج USA میں گھر کی قیمت کیا ہے. ایون پاکستان میں ہم دیکھ لیں کہ ایک سرکاری ملازم 150 سال حلال کی کمائی سے، سیلری سے اپنا گھر نہیں بنا سکتا اپنے سٹینڈرڈ کا، اور ایک مزدور 500 سال کماتا رہے اپنا گھر نہیں بنا سکتا حلال کی کمائی سے.
تو یہ ایک اسٹرکچرل فلاز ہیں اس میں جو آپ کی تحریک کام کر رہی ہے. جس طرح آپ نے بتایا پیس ہے, پروٹیکشن ہے, شیئر پروڈکشن ہے, اور اس کے بعد اگلی جو پروگرس, پراسپیرٹی فار پیپل, پور پیپل, اس کا اور جو اس پرابلم ہے اس میں جو مسنگ لنک ہے آپ نے پلیز وہ بھی ایکسپلین کرنا ہے سر. جی میں عرض کرتا ہوں سر. دیکھیے جی, مسنگ لنک یہ ہے کہ جب کہ دنیا کے عوام سارے امن مانگ رہے ہیں, امن چاہتے ہیں, امن کی درخواست کرتے ہیں, امن کی اپیل کرتے ہیں, مگر جو آپ کے حکمران لوگ ہیں, پرٹیکولرلی ہمیں شکوہ ہے امریکہ سے, اسرائیل سے, انڈیا سے, کہ یہ جو ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یہ باز نہیں آتی. یہ ٹرائنگل آپ یہ دیکھیے کہ سندور 1 جان بوجھ کے ہمارے اوپر جنگ طاری کی گئی, اللہ نے ہمیں محفوظ کیا اور ہمیں فتح دی. سندور 1 ختم ہوا تو سندور 2 کی شکل میں آ گئے ہیں دہشت گردی. افغانستان میں بیس بنائے گئے جس میں را بھی تھی, موساد بھی تھی, CIA بھی تھی. افغانیوں کو ہر مہینے ملینز آف ڈالر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ دہشت گردی کو لانچ کریں, ہماری طرف بھی اور باقی ہمسایوں کی طرف بھی. پھر یہ ایران کی جنگ آئی, ان کا خیال تھا ایران تو ایک ہفتے میں گر جائے گا, وہ نہیں گرا ان سے 100 دن کے اندر بھی. تو یہ ایک دنیا کی وار کی ہسٹری میں ایک نئی مثال اور ایک نیا چیپٹر لکھا گیا کہ جب کوئی قوم اپنے دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے مصمم ارادے سے, کرج سے, ویژن سے, اور ایک دوسرے کی یونٹی سے, پھر اس کو گرایا نہیں جا سکتا. اس میں نہ رجیم چینج کی جا سکتی ہے نہ اس کو گرایا جا سکتا ہے. مگر اس وقت جو بہت بڑا گیپ ہے وہ ہے اکانومی کا گیپ. جب آپ یہ ایلیٹ کلاس, رولنگ کلاس قرضے پہ قرضہ چڑھائے جاتی ہے, اور پھر جو آپ نے ملک نے سارا سال جتنے ٹیکس دیے ہوتے ہیں وہ بے شک وہ کتنے ٹریلین کے ٹیکس کٹھے ہو جائیں, ان ٹیکسوں سے 65% تو قرضے کی سود کی ادائیگی پہ چلے جاتا ہے. 865 بلین آپ کا اگر قرضے کی ادائیگی میں چلے جائے گا تو غریب کیا کرے گا؟ وہ تو جتنا پیسہ آپ اور IMF سے قرضہ لیں گے اور اس کی موت نظر آئے گی. اس کو دیکھیے نا, اس کو کیا چاہیے؟ اس کو امن چاہیے, اس کو اپنی خوشحالی چاہیے, اس کو ترقی چاہیے, بچوں کی ہائی کوالٹی ایجوکیشن چاہیے, ان بچوں کی امپلائمنٹ چاہیے. ادھر تو کروڑوں کے حساب سے لوگ بے روزگار ہیں. اور پھر سر اس میں یہ ہے کہ کروڑوں کے حساب سے بے روزگار اس لیے ہے کہ جو ہمارا بجٹ کا ڈیمانڈ فار گرانٹس اپرووڈ ہے اس کا 83% تو سود اور سود سے لنک قرضوں کے ساتھ میں جاتا ہے, 4% ڈیفنس بجٹ میں چلا جاتا ہے, باقی 12-13% گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچے ہیں. اگر میں سر مثال دے دوں 4% ڈیفنس کا بجٹ کیسے بنتا ہے, آج سے چند سال پہلے ان ٹرمز آف ڈالر ڈیفنس بجٹ سے 16 ارب ڈالر تھا, اور اس کے بعد چونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو یہ 6 ملین ڈالر کے قریب آ گیا, 6 بلین ڈالر تک بجٹ ریڈیوس ہو گیا, اور ابھی پھر دوبارہ 8-9 بلین ڈالر تک پہنچے. لیکن ان ٹرمز آف ڈالر ہم پاکستانی اربوں ڈالر کا سود پے کر رہے ہیں, اور ہم پاکستانی اس وقت صرف سود اور سے لنک قسطوں میں جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ 83%. اگر اس کی میں فگر بتاؤں آپ کو تو پچھلے 9 سالوں میں 288 ٹریلین روپے ہم نے سود اور قسطوں میں پے کیے ہیں, جبکہ ہمارا جو انکم ہے وہ پچھلے 9 سالوں میں 59 ٹریلین ہے. فرق دیکھیں کہ 59 ٹریلین کی گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ انکم ہے اور 278 ٹریلین کے ہمارے خرچے. یہ مس میچ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کو پرائز پے کرنی پڑتی ہے, کرنسی ڈی ویلیویشن کی مد میں, انفلیشن کی مد میں, ٹیکسز کی مد میں, پیٹرول کی مد میں. تو اس کانٹیکسٹ میں جو آپ کی موومنٹ ہے سر
کیا وہ اویئرنیس کیمپین چلائے گی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے, سٹوڈنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے, جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے 500 سال کماتا رہوں تو گھر نہیں بنا سکتا, آج کی پالیسی میں اس بیچارے کو جو پریشانی ہے سر, اس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے. جی بالکل, میں آپ سے 100% متفق ہوں شہزاد بھائی. ہم نے اسی لیے پچھلے چند سالوں سے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور اتنا ٹرمنڈس رسپانس آیا گلوبلی, ہر دنیا کے کونے سے امن کے لیے اور سلامتی کے لیے, خوشحالی کے لیے اور غریبوں کی, پرٹیکولرلی غریبوں کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے لوگ تو ہاتھ کھڑے کر کر کے دعائیں دے رہے ہیں. مگر میری گزارش یہ ہوگی کہ حکمرانوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں, اور اس قسم کے پروگرام جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام قسم کے لوگوں کو فقیر بنانے کے لیے, لوگوں کو گھر بیٹھ کے کوئی کام کیے بغیر پیسے دینے کی جو اسکیمیں کی ہیں, ان کو بند کریں. ان کی جگہ کاٹیج انڈسٹریاں دیں, ان کو ہر گاؤں میں سلائی کی مشینیں دیں, کمپیوٹر دیں, اس کے اوپر لوگوں کو سکل ٹریننگ دیں. ہر ہاتھ جو ہے, بے شک اس کی کیا ایج ہو, ہر ہاتھ جو چل سکتا ہے وہ سارا دن چلے, وہ شام کو 8 سے 10 گھنٹے کام کرے, تو پھر ہی آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. سر جس طرح آپ نے کہا کہ رولنگ ایلیٹ کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, رولنگ ایلیٹ کی اپنی پالیسیز ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ وہ رول کرتے رہیں. اب یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ تو ہم ووٹ خرید رہے ہیں کہ ان کو, ہمیں یہ پتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ فنڈز جا رہے ہیں, جو یوز ابیوز کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں, وہ ہمارے ووٹرز ہیں. اور کل کو انہوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے تو بیسیکلی یہ تو ایک لیگل رشوت دی جا رہی ہے. وہ قیمے والا نان ہے جو ووٹ والے دن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اور بچے کہتے ہیں جو بلوچستان میں کسی فیملی کہ جی ٹھیک ہے جی ہمیں چند ہزار ملے, ہمارا بچوں کا چند دنوں کا خرچہ تو چلے گا, ووٹ دے دیا تو ہم کیا کریں, پھر بھی انہوں نے آنا تو تھا ہی. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں, کوئی شخص بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے آپ نے جو نقد پیسے بھیجنے تھے اس کی بجائے آپ نے مجھے سلائی مشین اور کپڑا دے دی ہے, تو میرے گھر کے لوگ بیٹھ کے ان کو گارمنٹ بنا کے آپ کو دے رہے ہیں, تو پیسے تو پھر بھی ان کو مل گئے. ان کو کام کروائیے, ان سے کام کرنے کے پیسے دیجئے. چائنا کی مثال دیکھیے, دنیا کی باقی ملکوں کی مثال انہوں نے قوم کو ویل کے ساتھ, ہر ایک کو ویل چلانے پہ رکھا ہوا ہے, ہر ایک سے کام لیتے ہیں. 10 سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام لوگ قومیں کرتی ہیں. ہم نے کیا کر دیا ہے, ہم جتنا ان کو سافٹ کرتے جائیں گے, ہارڈ ورک سے نکالتے جائیں گے, گھر بیٹھے پیسے دیں گے, تو دینے والا بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا, بھیجنے والا بھی اس کو زکوٰۃ سمجھ کے بھیج رہا ہوگا. یہ نہ کریں. اس میں آپ سوچیں کہ بھی آپ نے 800 سے اوپر بلین سے اوپر, اس میں آپ نے 17% اس بجٹ میں انکریز کر دیا, وہ تو ٹریلین سے اوپر چلا گیا. تو ٹریلین آپ کے پاس ہوں تو آپ ایک بلین ایک ڈسٹرکٹ کے اندر انڈسٹری لگا دیں, کاٹیج انڈسٹری لگا دیں, کمپیوٹر دے دیں, لیپ ٹاپ دے دیں, ان کو ڈیجیٹائز کے اوپر لگا دیں, ان کو کوئی کام دے دیں, کسی قسم کا کام دے دیں اس کو. لوگ سکل ٹریننگ ہے ان کے پاس اتنی, گھر میں کوئی خاتون پاکستان میں یا دنیا میں ایسی نہیں ہوگی کہ جو سلائی مشین کے اوپر کپڑا نہ سی سکے کوئی 1 ہفتے یا 10 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد. ہر چیز کی جا سکتی ہے. آپ اس طرف دھیان دیں جدھر آپ کو نظر آئے کہ وہ چیز بنوائیں جو کہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. دنیا میں مینول لیبر جو ہے, پاکستان سستا ترین ملک ہے پارا پر. پاکستان کے اندر لیبر جتنی سستی ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے. چائنا میں نہیں ہے, ویتنام میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے. جب آپ کی مین پاور بھی کافی ہے. 25 کروڑ میں سے آپ کے 5 کروڑ سے اوپر لوگ بے روزگار ہوں تو کیوں ان کو فقیر بناتے ہیں؟ ان کو کام پہ لگائیں. 5 کروڑ کا اگر یہ 10 کروڑ ہاتھ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں کتنی انکم ہوگی. کیا کچھ نہیں بنا لیں گے. آپ صرف سلائی مشین کا, ایمبرائڈری کی مشینیں ہیں, ہاتھ اور کچھ نہ کریں, ہاتھ سے
ہمارے ایسے علاقے ہیں بلوچستان میں، کے پی کے میں، ادھر مظفر گڑھ میں بچیاں ہاتھ سے کر دیتی ہیں امبرائڈری، اور دنیا جہاں میں بکتی ہے جا کے. ہمیں ہنر سکھانا ہے تاکہ انکم بڑھ سکے. پاکستانی کی انکم بڑھے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس بڑھے گا، جی ڈی پی بڑھے گا. ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. خوشحالی کیسے لانی ہے؟ ہمارے پاس 12 کروڑ لوگ یوتھ غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان میں، 5 کروڑ لوگ یوتھ نوجوان جو سکلڈ بھی ہیں، سیمی سکلڈ بھی ہیں، جن کو سکلفل کیا بھی جا سکتا ہے، وہ روزگار کی تلاش میں. گورنمنٹ آف پاکستان کی انکم اگر بڑھ جائے، اگر ان یوتھ کو ہم روزگار دے دیں تو ہمارا ٹیکس بڑھ جاتا ہے. یہی نہیں، پوری دنیا میں لوگ سٹرگلنگ فیز میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ایک رولنگ ایلیٹ اپنے مقاصد کے لیے اپنی ہی عوام کو ایک ایسے پرسیپشن میں ٹریپ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک غریب آدمی غربت سے باہر نہیں نکل پاتا. 5 پیز کس طریقے سے غربت کو ختم کریں گے اور غریب کو غربت کی لکیر سے نیچے اوپر لے کے آئیں گے. کرن صاحب، یہ ایک مشکل کام ہے. دیکھیے، حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں. گورنمنٹ آف چائنا نے پالیسی بنائی، اس پالیسی کے تحت انہوں نے وہ انفراسٹرکچر دیا، وہ بینکنگ سسٹم دیا، وہ انشورنس سسٹم دیا، جس کے تحت فارن ڈائریکٹ انویسٹر بھی خوش ہے، کام کرنے والا بھی خوش ہے، امپورٹر بھی خوش ہے، ایکسپورٹر بھی خوش ہے. ان کو فیسیلیٹیشن دی جاتی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں سر. ایک ایکسپورٹر نے شکایت کی اپنی گورنمنٹ آف چائنا کو کہ جی میں لہسن اور ادرک ایکسپورٹ کرتا ہوں، مجھے انڈیو کمپٹیشن کا سامنا آتا ہے کیونکہ میرا ویسل کب لگنا ہے، وہاں کب پہنچنا ہے، سچویشن میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور یہ پیریشیبل آئٹمز ہیں، میں بلیک میل ہوتا ہوں. گورنمنٹ آف چائنا نے پالیسی نکال دی کہ آپ کو پیمنٹ ہم کرتے ہیں، اور جس ویسل میں وہ ویجیٹیبل پیریشیبل آئٹمز جا رہی ہیں اس کا مینیفیسٹو ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ فلانے ویسل میں فلانی چیز یو اے کے لیے یا سعودیہ کے لیے نکل پڑی ہے، جس کو چاہیے بڈ کر دے، اور یہ ہماری باٹم لائن پرائس ہے. اب جو امپورٹر تھے یو اے میں، انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو ریڈی سٹاک مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم 2 ماہ کی ایلسیاں کھول لیں یا ٹی ٹی او پہ بیس کریں یا انسپیکشن پہ. گورنمنٹ آف چائنا کوالٹی کی ایشورنس دے رہی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ یہ کوانٹٹی ہے، جس نے لینی ہے لے لے. امپورٹرز بھی خوش، ایکسپورٹر بھی خوش، اور چارٹر ویسل بھی خوش کہ ہمیں لوڈ ہمارا تیار مل رہا ہے. اور اس طریقے سے میکنزم کیا کہ ہر ممبر کو ایک فائدہ ملا، یعنی کہ شیئرڈ ویلیو چین میں ہر ایک نے حصہ ڈالا. یہ ایک پرابلم، ایک ایکسپورٹر کی شکایت پہ گورنمنٹ آف چائنا نے اتنی بڑی پالیسی نکال دی. اسی لیے تو آج چائنا ترقی کی راہ پہ ہے. ہمارے ہاں لاکھوں ایکسپورٹرز ہیں، جو لاکھوں ایس ایم ایز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے آگے بھیک کا پیالہ لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کو دیکھ لیں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، پنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں. ہر کوئی روتا پیٹتا گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ پالیسیز کنسسٹنٹ کر دو تاکہ ہم ٹریڈ کر سکیں. لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان سنتی نہیں ہے، وجہ سمجھ نہیں آتی. جی میں عرض کرتا ہوں، ہمارا نظام حکومت دفنانے کے قابل ہے. کس کو؟ اس کی فاتحہ جلدی پڑھ لیں تو ملک بچ جائے گا. یہ میں بہت آپ کو ریسرچ کے بعد اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. جس نظام حکومت میں اوپر پولیٹیشنز بغیر گورننس کرنے کی پی ایچ ڈی کر کے آ کے بیٹھ جائیں، جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی نرسری نہ ہو لیڈرشپ کی، جس کے اندر گورننس کا، لیڈرشپ کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، ایگریکلچر کا، نیچرل ریسورسز کا، بلو اکانومی کا نام بھی نہ سنا ہو کسی نے، وہ میرے ملک کو کیا رول کریں گے اور کیا ڈیولپ کریں گے.
فَتَعْبِرُوا یا اولی الابصار، فَتَعْبِرُوا یا اولی الابصار، آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ 78 سال بہت ہے تم لوگوں کے لیے، بہت کچھ اس قوم کا سرمایہ بار جا چکا ہے، دبئی کی پراپرٹیاں، اسپین کی، فرانس کی، سوئٹزرلینڈ کی، یو کے کی، پرتگال رہ گیا تھا وہ بھی بھر دیا ہمارے لوگوں نے۔ امریکہ میں کتنے لوگ ہیں جو آج گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، پولیٹیشین ہے، رولنگ کلاس ہے، اور کتنے گرین کارڈ کس کس کے پاس ہیں، باہر کے حکام میں کس کس کے پاس ہے۔ دیکھیے اس معاملے کو سب وجوہات ایک ایک کر کے ریسرچ کر کے ہر ایک کو پتہ ہے کہ بنیاد ٹیڑھی کدھر سے ہے۔ اگر آپ ملک کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی چیزوں کو سیدھا کریں، اس قوم کو کام پہ لگائیں، اور حلال کی روٹی کھانے کا، حلال کی روزی کھانے کا ان کو طریقہ کار سکھائیں۔ 2 نمبری کون سا محکمہ ہے، کون سا شعبہ ہے کہ جہاں 2 نمبری نہیں ہو رہی، نیچے سے لے کے پی ایم سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس تک، ان 2 نمبریوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک قوم ایسی جس کو اپنے نام پہ فخر ہو، جن کو اپنے کام پہ افتخار ہو، جن کی للکار سے دشمن ڈرے، وہ تب ہی سارا کچھ ہوگا جب ہم مومن مسلمان ہوں گے اور اس قابل ہوں گے، اتنے بہادر اور اتنے نڈر اور اتنے محنتی ہوں گے کہ ہم 16 گھنٹے سخت دھوپ میں سر ہمارے لیے مسئلہ ہی تو یہ ہے نا سر، آپ تو ہمیں خواب دکھا رہے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ میں ایسے دوست ہوں جو نڈر ہوں، بے خوف ہوں، ایماندار ہوں، کیپیبل ہوں، گورننس ان کو آتی ہو، پالیسی کنسسٹنٹ بنا سکتے ہوں، امپلیمنٹیشن کر سکتے ہوں۔ یہ تو ایک خواب ہے جو سر آپ دکھا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ آئی ایم ایف رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 492 پرابلم ہے پاکستان میں، اس میں کرپشن ون آف دا لیڈنگ پرابلم، کہ ایک کرپٹ عناصر، ایک انکیپیبل آدمی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی مشینری چلا رہا ہے، اور اس کو اس سے غرض ہے کہ مجھے میرے کچن کی فکر ہے، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے رول میں ایک عام لیبر جس کی 40,000 تنخواہ ہے، اس کے کچن کی کس کو فکر کرنی ہے، یا جو بے روزگار ہے اس کے کچن کی کس کو فکر کرنی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا بحث مباحثے میں کہ یار گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہے، اس کے تحت پاکستان میں ڈالر اس کی ویلیو بڑھے گی، پاکستان روپی کی ویلیو کم ہوگی، جس کا نقصان پورے پاکستان کو ہے، اربوں ڈالر کا نقصان پاکستان کا بنتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا بیوروکریٹ بھائی کہتا ہے کہ آئی ایم گورنمنٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اپنے کچن کی فکر ہے، اس لیے ہم انیشیٹو نہیں لیتے۔ سر دیکھیے، جو آپ کی بیوروکریسی ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے، بادشاہ انہی کی بات کر رہا ہوں سر۔ جی میں اسی کے ارزاد، بیوروکریسی تو اپنی اصلاح کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتی، وہ ان کہتے کو ہیں کوئی ریفارم کی بات کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، یس سر، پولیٹیکل پارٹی سٹیٹس کو کی ہے، بیوروکریٹ نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا گروپ ہے وہ ان کے ساتھ آ جاتا ہے، ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کا گروپ ہے ان کے ساتھ آ جاتا ہے، بیچ میں سے سارے آن بورڈ ہیں، بیچ میں سے یہ طریقہ کار کیپٹلزم کا ہے کہ مفاد وابستہ ہیں۔ میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی پرنسپل سیکرٹری، کوئی چیف سیکرٹری، کوئی اور سینئر بیوروکریٹ کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہو۔ سر جی بالکل ایسی بات، میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں سر۔ جب پی ٹی آئی کا رول آیا، میری ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ایس سی زی کی پڑی ہوئی ہے بی او آئی میں، پی بی آئی ٹی میں، یقین جانے کہ پورے ٹینیور میں چیف سیکرٹری پی بی آئی ٹی میں میٹنگ کے لیے نہیں آیا۔ گورنمنٹ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں آیا؟ انٹینشن ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔
اب جہاں انٹینشن نہ ہو کام کرنے کی وہاں پہ یا کوئی ڈائیورسیفائیڈ انٹرسٹ ہوں کوئی اور پرسنل انٹرسٹ ہوں تو جہاں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہمارے پلر ہیں جو بیوروکریسی کے پلر ہیں ان کے انٹرسٹ ڈفرنٹ ہوں تو پاکستانیوں کو پھر اس سچویشن میں جو جس میں آج ہے نکالنے کے لیے کون آگے بڑھے گا سر؟ دیکھیے جی یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور 78 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریٹ تو حالانکہ بیوروکریٹس کے اوپر بھی یہ رائے ہے کہ وہ جیک آف آل ٹریڈ اور ماسٹر آف نن ہوتے ہیں. وہ ایک ٹینیور وزارت خزانہ میں کرتے ہیں, دوسرا وہ ہیلتھ میں کرتے ہیں, تیسرا وہ ایگریکلچر میں کرتے ہیں, چوتھا وہ اریگیشن. وہ گھومتے رہتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی نئی چیز انوویشن کریں, کوئی اچیومنٹ کریں, کوئی ملک کے لیے خدمت کر کے اپنے ریکارڈ میں لکھ کے جائیں کہ میں ادھر 2-3-4 سال تک تو میں نے یہ کیا, وہ کرنے کی بجائے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں, خیر خیریت سے وقت گزارتے ہیں تاکہ جو ان کا ٹینیور ہے اس میں کوئی اس قسم کی بات چیت نہ ہو. جب آپ کوئی کام کریں گے نئی چیز لائیں گے تو اس کے اندر رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے, وہ کتنی کامیاب ہوگی کتنی ناکام ہوگی. کوئی رسک لینے کو, کوئی نئی چیز کو کرنے کو, کوئی ریفارم لانے کو کوئی تیار نہیں ہے. ایک چیز جی. دوسری چیز یہ کہ جب بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, سب کہتے ہیں کام نہیں کر رہی, وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. کسی جگہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے جی نیب بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے لہذا ہم ڈرتے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. بہرحال تو اگر بیوروکریسی کرپٹ ہے یا بیوروکریسی انکمپیٹنٹ ہے, انیفیشینٹ ہے, دونوں میں سے کچھ بھی ہو مگر نیچے رزلٹ تو زیرو ہے. جب نیچے رزلٹ زیرو ہے تو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پھر ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آ جاتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, پولیٹیکل پارٹیز کی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لیڈرشپ کا, ٹریننگ کا, ان کی ہر منسٹری کو مانیٹر کرنے کا, ہر منسٹری کو نیچے ایک سیکشن افسر سے لے کے سیکٹری تک ہر روز کے ہر چیز کے ہر فائل کے اوپر نظر رکھنے کا کوئی مانیٹرنگ, کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی تھوڑی بہت جماعت اسلامیہ آرگنائزڈ ہے, باقی تو مجھے کوئی جماعت کے اندر کوئی ان کا سیکریٹریٹ اور کوئی ان کے لوگ کام کرتے نظر نہیں آتے. سر اس میں بڑا ہی آبویس ہے کہ اگر آپ کسی فرض کریں منسٹر ایجوکیشن کو آپ کہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی پریزنٹیشن میں بلا لیں تو وہ آئے گا, شکل دکھائے گا, اور اس سے پہلے کہ ریسرچ کے اوپر کوئی بات چیت ہو وہ کہے گا جی مجھے کہیں اور جانا ہے, میری تصویر اتار لیں, آئی نیڈ ٹو لیو. پولیٹیکلی دے وانٹ ٹو شو دیئر پریزنس, لیکن ان فیکٹ جو ایفیشنسی ہے اس میں کہیں نہ کہیں گیپس رہ جاتے ہیں. ایک اور پریزنٹیشن دینی تھی کہ جی فلانے دوست نے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے پریزنٹیشن دیکھنی ہے, اور مجھے یہ کہا گیا کہ شہزاد صاحب اس پریزنٹیشن کو آپ نے اتنا آسان بنانا ہے کہ 2 حرفی بات سمجھ آ جائے. تھوڑی سی بھی کمپلیکیشن آ گئی, نمبرز کی ورکنگ آ گئی تو the person will get lost. تو اب جہاں پہ ہمیں سمپل بات کا میسج سمپل طریقے سے بتانا ہے وہ تو ٹھیک ہے, کمپلیکس پرابلم کو اگر ہم سمجھانے میں ہی قاصر ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ کچھ سلوشن تو نہیں دے گی نا ہمیں. دیکھیے میں عرض کروں کہ آپ کی جو لیڈرشپ آپ نے جو منسٹریاں جن منسٹرز کو دی ہوئی ہیں, آپ بے شک پچھلے 78 سال کا انالیسس کر لیں, آپ کو صرف 10% لوگ ملیں گے جو کو کام جانتے ہوں گے, جن کا تجربہ ہوگا یا جن کے اندر کرج ہوگی یا کمانڈ ہوگی. جب آپ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, فائل پڑھنی نہیں آتی, تو آپ نے جب تک آپ 10 فائلیں پڑھ کے اس میں سے کنکلوژن کیا نکالیں گے, کیا ڈیسیژن دیں گے جب آپ کو. بہرحال جب آپ کے پاس اوپر مٹیریل اتنا سب سٹینڈرڈ ہوگا تو پھر فاتح ہی پڑھنی ہے نا. جس طرح آپ بجلی کی مثال لے لیں سر, صرف آئی پی پیز نہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پاور پلان لگائے ہیں جس میں بیوروکریسی 100% انگیج ہے, ان تمام میں آپ دیکھ لیں کہ کیا رول رہا ہے, انکنسسٹنسیز کیا رہی ہیں کہ آج بجلی کا بل زیادہ سے زیادہ دینے کے باوجود آدھی رات کو 10 سے لے کے 3 بجے صبح تک لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور شدید کی جاتی ہے. یعنی کہ آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں اپنے بچوں کے کمفرٹ کے لیے, لیکن ان لوگوں نے اس کمفرٹ میں بھی
10 سے لے کے صبح 3-4 بجے تک اتنی شدید لوڈ شیڈنگ کرنی ہے تاکہ وہ بچوں کو کمفرٹ نہ دے سکے جو بجلی کا بل پے کر رہا ہے. یہ ہے سینیریو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, نیپرا میں ایون بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں جس کو اب ختم کیا جا رہا ہے, کہ ان کی پرفارمنس کو چھپانے کے لیے نیپرا 3-4 نئے ڈپارٹمنٹ کھول رہا ہے. یہ ہے انکنسسٹنٹ پالیسیز کا نتیجہ کہ ان کو شیلٹر دی جاتی ہے, پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ یہی لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے. دوسری مثال سر دیتا ہوں کہ جس طرح بی او آئی اور ایس آئی ایف سی کا کھیل چل رہا تھا کہ بی او آئی کے بندے ہی اٹھا کے ایس آئی ایف سی میں ڈالے, جو بی او آئی پہلے ہی فیل تھی انہی لوگوں کو اٹھا کے ایس آئی ایف سی میں ڈال دیا ہے. ہزاروں ایم او یوز, ہزاروں انٹرسٹ ریسیو کرنے کے باوجود ایک پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آفس یہ نہیں لا سکے کہ وہ جو ہزاروں ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس کے تحت پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے, انڈسٹریلسٹ آ جائیں, لوگ آ جائیں, دوست آ جائیں جو کہ پاکستان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں, ہمیں بھی فائدہ دیں, پاکستانیوں کو بھی فائدہ دیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں سر؟ میں عرض کروں جی, نالائکی, انکمپیٹنس, ان ایفیشنسی, ریسرچ نہ ہونا, معاملات کو ود ان دی کنٹری اور ابراڈ اسٹڈی نہ کرنا, اور پھر اس کو ریلیجس امپلیمنٹیشن نہ کرنا. جب آپ کو, اور اگر کوئی آپ کو پڑھا لکھا کوئی تھنک ٹینک آپ کو کوئی رپورٹ بنا کے پیش کرتا ہے تو اس پہ عمل نہ کرنا. ایک رپورٹ نہیں ہے جی, درجنوں رپورٹیں لکھی گئیں, کروڑا روپیہ خرچ ہوا ان کے اوپر, کئی سال اسکالرز بیٹھے رہے. اس کے بعد جب وہ رپورٹیں سبمٹ ہوئیں امپلیمنٹیشن کے لیے تو تمام کی تمام لائبریری کا حصہ ہے. آیا کبھی کسی پہ غور کیا کسی نے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ ریفارم کرنا نہیں چاہتے, میں ایک چیز عرض کروں کہ کتنا شور پڑا کہ بجلی بہت مہنگی ہے, آئی پی پی نے ظلم کر دیا, ہم ٹھیک کر دیں گے. کون سی گورنمنٹ ہے جس نے آئی پی پی پروموٹ نہیں کی؟ کون سی گورنمنٹ ہے جس نے آئی پی پی کے معاہدے نہیں کیے؟ ایک بھی نہیں ہے, سب نے کیے. اگر کوئی چند مہینوں کے لیے آیا شاہد عباسی تو انہوں نے بھی نہیں معاف کیا. تو جب آپ نے سب نے آئی پی پی میں حصہ ڈالا تو جب اس کی اصلاح کا ٹائم آیا ہے تو پھر آپ نے ہمیں اویس صاحب کی ذمہ ڈال دیا. انہوں نے کوئی تھوڑا بہت کیا, اس کے بعد میرا وہ بھی تھکا گئے ہیں. نیچے تو بجلی نہیں پہنچی, بجلی سستی نہیں ہوئی. جب آپ پیٹرولیم کی بھی قیمت آپ نے بڑھانی شروع کی ہوئی تھی اس وقت ہمارے اوپر اسٹیٹ آف ہارمز کا بوجھ نہیں تھا, اس لیے کہ ہم تو کنیکٹڈ ہیں بائی روڈ, اور ہمارے پاس تو ابھی اور اب ہمیں تو اسٹیٹ آف ہارمز ہمارے لیے تو کبھی بند نہیں ہوئی. ہمارے تو شپمنٹ ہمیشہ گزر جاتی رہی ہے, نہ یو ایس روکتا رہے نہ کبھی ایران روکتا رہے. تو ہم نے کیوں 500 روپے کا کے لگ بھگ آپ نے ڈیزل اور پیٹرول کیا؟ چلو کر لیا, جو کرنا تھا آپ نے کر لیا. جب نیچے آ گیا تو پھر آپ کو وہ اتنا نیچے لاتے ہوئے بھی کیا ممانعت ہے درمیان میں؟ آپ نے 300 پہ آ کے بریک لگا دیے. جو ہمارا حق بنتا ہے, جو نیچے ریٹ چلے گئے ہیں, جو آپ اپنی سبسڈی رکھیں, آپ آئل مافیا کو, او ایم سیز کو کیوں پال رہے ہیں؟ یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تو نہیں جا رہے میرے پیٹرولیم کے. 300 روپے کا میں خرید رہا ہوں تو وہ 300 روپے گورنمنٹ کے پاس تو نہیں جا رہا, گورنمنٹ تو وہی 100-125 روپے کی سبسڈی لے رہی ہے. یہ تو جا رہا ہے کہ سیٹ کی جیب میں, ایلیٹ کلاس کی جیب میں. تو ہمیں ایلیٹ کلاس کا غلام کیوں رکھتے ہیں؟ کنر صاحب آپ ان کے مددگار ہو جاتے ہیں, غریب کا مددگار ہونے کی. کنر صاحب 2 منٹ رہتے ہیں, ہم نے 2 منٹ میں آج کے پروگرام کا بریف کہ آپ کی تحریک کا حصہ بننے کے لیے 5 پیز کو جوائن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور گورنمنٹ کو پاکستان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ غریب غربت کی لکیر سے باہر نکل آئیں؟ جی میں عرض کروں گا کہ بے نظیر انکم پروگرام کا یہ جو 1 ٹریلین روپیہ پڑا ہوا ہے, 1 خرب, اس کا 1 بلین سے لے کے 5 بلین ہر ڈسٹرکٹ کو دے دیں کہ وہ اپنی 5 یونین کونسل میں 1 بلین کا گارمنٹ کی انڈسٹری لگا دیں. سلائی آدھا 50
करोड़ सिलाई मशीनों पे डाल दें, 50 करोड़ के लैपटॉप दे दें जो बच्चे पढ़े लिखे हैं मैट्रिक एंड अबव, पढ़े लिखों लैपटॉप वालों को तमाम को डिजिटाइजेशन पे लगा दें। सारी दुनिया में इस वक्त मैनुअल रिकॉर्ड है जो डिजिटाइज होना है, वो बैठ के करें, उनको पर आवर 20 से 30 डॉलर हर घर का फर्द कमाएगा। ये मैंने ट्राई किया, ये नुस्खा ट्राई किया। आप पंजाब के तमाम जितने कॉलेजेस हैं गर्मी की छुट्टियों में तमाम की कंप्यूटर लैब एक्टिवेट की। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जॉइंट वेंचर करके हमने गवर्नमेंट पंजाब का एक धेला खर्च नहीं कराया और 25,000 लोगों को आज भी रोज़गार मिल रहा है। बहुत शुक्रिया कनज़ साहब। नाजरीन, हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान ज़रूर देखेंगे। हमारी यूथ हमने इस यूथ को पाकिस्तान की तरक्की का एक मेन पिलर बनाना है, इनको हुनर देना है, इन्होंने कमाना है तो पाकिस्तान ने कमाना है। जीडीपी ग्रोथ होगी, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। थैंक यू सो मच।